السلام علیکم محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بازو میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سلسلہ چل رہا ہے جماعت ششم مضمون اردو کے تمام اسباق کے سوال جواب کا، جس میں سے آج ہم دیکھنے والے ہیں سبق نمبر 19 شبنم، جو کہ ایک نظم ہے۔ اس نظم کے سوال جواب آج ہم دیکھیں گے، تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سوال جواب کے ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ان کی پی ڈی ایف بھی چاہیے تو ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ کا آفیشیل اردو اسکول کا گروپ ہے، اسے جوائن کر لیجئے۔ دونوں کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، شاعر کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب: شاعر کا اصلی نام شاہد عزیز صدیقی تھا۔ نمبر 2، شاعر جن زبانوں سے واقف تھے ان کے نام لکھیے۔ جواب: شاعر اردو، فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت اور انگریزی زبانوں سے واقف تھے۔ نمبر 3، شاعر شبنم کو کیا کہہ رہا ہے؟ جواب: شاعر شبنم کو تارے، موتی، ہیرے، عرش کے ذرات اور رات کے آنسو کہہ رہا ہے۔ نمبر 4، شبنم کو رات کے آنسو کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: رات جاتے جاتے جدائی کے غم سے رو رہی ہوگی، جس کے آنسو شبنم بن گئے ہوں گے، اس لیے شبنم کو رات کے آنسو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، زمین نے شبنم کے بارے میں کیا کہانی سنائی؟ جواب: زمین نے شبنم کے بارے میں یہ کہانی سنائی کہ جب کہکشاں اپنے گھر جاتی ہے تو ہنستے ہوئے لاکھوں گوہر پھینکتی جاتی ہے۔ نمبر 6، کہکشاں کے لاکھوں گوہر پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: کہکشاں کے لاکھوں گوہر پھینکنے سے مراد شبنم کے قطرے ہیں۔ سوال نمبر 7، شبنم کے علاوہ اور کس کو اپنا وطن پیارا ہے؟ جواب: شبنم کے علاوہ پھولوں اور کلیوں کو اپنا وطن پیارا ہے۔ نمبر 8، شبنم کو سکون کہاں ملتا ہے؟ جواب: شبنم کو سکون زمین کے دامن پر ملتا ہے۔ اگلا سوال، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آپ اپنے جملوں میں دوسرے جملے بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے لیے آپ کو جواب دیا ہوا ہے یہاں پر۔ شبنم پہلا ہے، سردی کے موسم میں صبح کے وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے نظر آتے ہیں۔ دوسرا ہے صحرا، صحرا کی آب و ہوا انتہائی گرم ہوتی ہے۔ نمبر 3، کہکشاں، رات کے وقت آسمان میں کہکشاں نظر آتی ہے۔ نمبر 4، خورشید، خورشید کی کرنوں کو نظم میں پلک کہا گیا ہے۔ نمبر 5، ذرات، دھوپ میں باریک ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ اگلا سوال، ذیل میں دیے ہوئے الفاظ پڑھیے، غیر متعلقہ لفظ کے گرد دائرہ بنائیے۔ 4 الفاظ دیے گئے ہیں، ہیرے، موتی، خورشید اور گوہر۔ ان میں سے غیر متعلقہ یعنی جس کا تعلق ان چاروں سے نہیں ہے، ان کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ہیرے، موتی، گوہر یہ تمام جو ہے بڑے بیش قیمتی پتھر وغیرہ ہیں، لیکن خورشید جو ہے کافی بڑا سورج ہے، تو خورشید الگ ہوگا۔ اس کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ دوسرا سوال، باغ، صحرا، چٹان اور ریگستان۔ باغ، صحرا اور ریگستان یہ پھیلے ہوئے میدانی علاقے ہوتے ہیں، جبکہ چٹان جو ہے وہ ایک ٹھوس جسم ہے، تو چٹان اس میں الگ ہوگا۔ نمبر 3، ندی، نالا، پہاڑ اور دریا۔ یہاں پر بھی ندی، نالا اور دریا بہنے والے جس میں پانی ہوتا ہے ہیں، لیکن پہاڑ جو ہے وہ چٹان سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر 4، سورج، چاند، چاندنی اور تارے۔ یہاں پر بھی آپشن نمبر 3 الگ ہوگا، جو کہ ہے چاندنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج، چاند اور تارے یہ مجسم ٹھوس جسم ہیں، جبکہ چاندنی جو ہے وہ روشنی ہے۔ سوال ہے، ذیل کے الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق لکھیے۔
तारे, मोती, ज़मीन, चाँद, हीरे, सहरा, बात, रात, कहानी, पलकें, घर, बाग, लाखों, दामन, सुकून। इन तमाम को हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब से लिखना है, यानी जो सबसे पहले अलिफ से शुरू होगा उसको शुरू में, उसके बाद बा से, फिर पा से, फिर ता, टा, सा, जिस तरीके से हुरूफ़ तहज्जी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है 15 हुरूफ। नंबर 1 पर है बात, 2 नंबर बाग, 3 नंबर पलकें, 4 नंबर तारे, 5 नंबर पर चाँद, 6 नंबर पर दामन, 7वें पर रात, 8वें पर ज़मीन, 9वें पर सुकून और 10वें पर सहरा है। इसके अलावा 11वें पर कहानी, 12वें पर घर, 13वें नंबर पर लाखों, 14वें पर मोती और 15वें पर आखिरी नंबर पर है हीरे। अगला सवाल, ज़ेल में दिए हुए बयानात से मिलते जुलते मफहूम वाले मिसरे लिखिए। यहाँ पर बयानात आपको दिए जाएंगे, आपको उससे मिलता जुलता मफहूम का मिसरा लिखना है नज्म से तलाश करके। पहला है, रात कहीं अपने आंसू तो नहीं भूल गई है, तो इसका मिसरा नज्म में है, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। नंबर 2, हर सुबह सूरज निकलने पर शबनम गायब हो जाती है, इसका मिसरा है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। नंबर 3, कहकशा शबनम को बहकाती है, इसका मिसरा है, कहकशा रोज बुलाकर उसे बहकाती है। अगला सवाल है, जेल की चीजें कहाँ पाई जाती हैं? जेल में 6 चीजें दी गई हैं, मोती, हीरे, तारे, कहकशा, आंसू और फूल। तो जहाँ पर पाई जाती हैं उनके सामने 2 कॉलम बनाकर आपको दिया गया है, आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं या दोनों को आमने सामने करके भी लिख सकते हैं। मोती सीप में पाया जाता है, हीरे कान में पाए जाते हैं, तारे आसमान में, कहकशा भी तारों के झुरमुट या तारों की कतारों को कहते हैं, वो भी आसमान में पाए जाते हैं। इसके अलावा आंसू आँखों में और फूल बाग में। अगला सवाल है, गौर करके बताइए। नंबर 1, गर्मी और बरसात के मौसम में हमें शबनम क्यों नज़र नहीं आती? इसका जवाब है, गर्मी और बरसात में बखारात की तकसीफ नहीं होती, यानी बखारात जो हैं वो गैस से माए में तब्दील नहीं होते, जिसे अमल तकसीफ कहते हैं, इस वजह से शबनम नहीं बनती। नंबर 2 है, बरसात के मौसम में कभी कभी आसमान पर हमें क्या नज़र आता है? जवाब है, बरसात के मौसम में कभी कभी हमें आसमान पर कौसे क़ज़ा, जिसे हम आम ज़बान में धनक भी कहते हैं, रेनबो, वो नज़र आती है। तो बच्चों, ये था आज का मुकम्मल सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकन होगा, बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।